کتنے لوگ لباس پہن سکتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش نہ ہوتے کہ میری امت کا فائدہ کر دیا. پھر بجلی چوری کر کے چراغاں کیا جاتا ہے, کنڈے لگا کر چراغاں کرتے ہیں. پورے شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے, لوگ تنگ ہیں, زندگیاں تنگ ہیں لوگوں کی بجلی کی ناقص فراہمی کی وجہ سے. کہاں کہ وہ بجلی لے کر پھر اس طرح چراغاں کیا جائے. اور اب پہلے تو ربیع الاول, جب 12 ربیع الاول آتی تھی اس دن چراغاں کیا جاتا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ربیع الاول سے شروع کر دیا جاتا ہے, اور سڑکوں کی سڑکیں ہیں جن پر کہ چراغاں کیا گیا ہے. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں, وہ بالکل خوش نہیں ہوں گے یہ دیکھ کر. آپ نے کسی کی قبر پر ایک چراغ جلانے کو منع کیا ہے, اور کہاں اس طرح سے روشنی کا ضیاع کرنا, پیسے کا نقصان کرنا. آپ نہ صرف آپ جھنڈیاں اور چراغاں دیکھیں گی, بلکہ اب آپ جگہ جگہ بڑے بڑے پوسٹرز بھی دیکھیں گی. کرایہ دیا جاتا ہے ان کا لاکھوں روپے یا ہزاروں روپے کرایہ دیا جاتا ہے, اور بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی مبارک. اس پیسے کا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اجر ملے گا, قطعاً کوئی اجر نہیں. اس پریشر میں مت آئیے کہ سب کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے. قطعاً کوئی اجر نہیں, الٹا وبال بنے گا یہ سارا خرچ کرنا. یہ حقیقت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء یہ بات کہتے ہیں, تو یہ بڑا عالم یا چھوٹا عالم, اس کا کیا معیار ہے؟ ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ جو اخبار میں لکھتا ہے اور جو ٹیلی ویژن پر آتا ہے وہ بڑا عالم, یعنی کہ جو مشہور ہے وہ بڑا, اور جو مشہور نہیں وہ چھوٹا. جو اخبار میں نہیں لکھتا اور ٹی وی پر نہیں آتا وہ چھوٹا. تو کیا ہم نے ٹیلی ویژن کو اور اخباروں کو حدیثوں کے مقابل کھڑا کر دیا, اور حدیثوں سے بھی بازی لے گیا ٹیلی ویژن اور اخبار؟ کون سا عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا ہے, یا صحابہ سے زیادہ بڑا عالم کوئی ہے تو دعویٰ کرے؟ اور تعویلات پیش کرنا کہ نہیں اس زمانے میں میلاد اس لیے نہیں کرتے تھے یا اس لیے نہیں کرتے تھے, یہ تعویلات ہیں. کوئی فائدہ ایسا نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو. جو دین آپ لے کر آئے وہ زمانے اور وقت کی اور جگہ کی قید سے آزاد دین ہے. تمام انسانوں کی طرف اور تمام زمانوں کی طرف آپ اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا دین بس 300-400 سال کے لیے ہے, اس کے بعد حالات بگڑ جائیں گے تو تم اپنے حساب سے اجتہاد کر کے نئی چیزیں ایجاد کر لینا. یہ آپ نے نہیں فرمایا تھا. آپ کا دین تا قیام قیامت کے لیے آیا ہے. جب تک قرآن موجود ہے آپ کا دین زندہ ہے اللہ کے فضل سے, اور ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو ذرا اپنے دلوں کو مضبوط ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور نہیں عن المنکر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا فرض منصبی رکھا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بھلائی کا, تم روکتے ہو لوگوں کو برائی سے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے بارے میں جان چکے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں اس بڑھتی ہوئی بدعت کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں. بند باندھیں اس کے آگے آج ابھی سے. اور اگر ہم اس کے اندر شامل ہو گئے تو یاد رکھیں کہ علم بہت بڑا وبال بنے گا ہم سب کے لیے قیامت کے دن. تو کسی مروت کے تحت جا کر ان مجلسوں میں شامل مت ہوں. صرف ایک ہی وجہ ہے جو ان محفلوں میں شرکت کی جا سکتی ہے, وہ یہ کہ آپ وہاں جا کر لوگوں کو بتائیں کہ یہ بدعت ہے. اگر یہ ہمت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ بت کدے میں داخل کیوں ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام, بتوں کو توڑنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, تو بت کدے میں بھی جانا جائز ہے, اور بدعت کی مجلس میں بھی جانا جائز ہے اگر آپ اتنی ہمت رکھتی ہیں کہ وہاں آپ لوگوں کو بتائیں گی. اور اگر آپ ہمت نہیں رکھتی کہ آپ لوگوں کو بتائیں گی تو مت جائیے. اور بہترین تبلیغ یہ ہے کہ آپ جب منع کریں تو جھوٹ کا سہارا مت لیں. جھوٹ کا سہارا مت لیں. جھوٹ بول کے تبلیغ نہیں ہو سکتی. یہ مت کہیں بیمار ہو گئی ہوں, ہاں واقعی بیمار ہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن آپ کہیں کہ چیز سنت سے ثابت نہیں. انشاءاللہ تعالی ایک ایک قطرہ بھی پڑھنا شروع ہوگا. اللہ کرنے والا تو اللہ ہے, میرے آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والا تو اللہ ہے. تو اللہ جب چاہے گا اپنے دین کو وہ ان بدعتوں سے دھو کے پاک کروا دے گا. ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا حصہ پڑ جائے. اب دیکھیے سب کو پتا ہے نا کہ آپ جا رہی ہیں قرآن کا کورس کر رہی ہیں. اگر آپ کو انہوں نے میلاد کی مجلس میں بیٹھا دیکھا, وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہی ہوگی تبھی تو یہ آ رہی ہیں, یہی سمجھیں گے نا. تو آپ کتنوں کو بدعت کی طرف لگا دیں گی, اس بدعت کو موقت کرنے کا سبب بنیں گی. تو لہٰذا آپ کو انتہائی محتاط. اب آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. ایک عام لا علم جا کر بیٹھ جائے اس پر اتنا وبال نہیں ہوگا جتنا آپ کے اوپر ہوگا.
اور جہاں تک اکثریت کی بات ہے تو آج تو 1.6 بلین لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. 1.6 بلین کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. تو میجورٹی کی وجہ سے کیا وہ چیز درست ہو جائے گی؟ بتائیے. ہم میجورٹی کی ہم کہتے ہیں. اور ہمارے دیکھیں چھٹی پبلک ہالیڈے ہوگی. اچھا ایک اور ریزن کیا ہے کیوں مناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دیوانے کی باتیں ایسے دیوانگی کی نہیں ہوتی. یہ بڑا ہوشیار ہے دیوانہ، بنتا ہے دیوانہ ہے نہیں. اس کا اپنا ایک پیچھے سیلف انٹرسٹ ہے. وہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس منائیں گے تو پھر اپنے اپنے پیروں فقیروں کا عرس منا سکیں گے اپنے اپنے مزاروں کے اوپر. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اگر یوم پیدائش نہ منا تو باقیوں کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ داتا گنج بخش کا تم عرس منا لو، یا تم یہ کیا ہے یہاں پر عبداللہ شاہ غازی کا تم عرس منا لو، پھر تو عرس ختم. تو اپنے عرسوں کی دلیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے ہیں. یہ سارا چکر جو ہے نا یہ پیٹ کا دھندا ہے، اکنامک نیسیسٹی اور کچھ نہیں. نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اس کے اندر، فضول خرچیاں ہو جاتی ہیں اس کے اندر، راستے رک جاتے ہیں اس کے اندر. اب تو خانہ کعبہ کے وہ بنانے لگ گئے ہیں نا ریپلیکاز، اور مسجد نبوی کے بنانے لگ گئے ہیں. یہ سب کچھ کرنے لگ گئے ہیں. آپ دیکھیے ذرا، اور لوگ اسی کو چھو لیتے ہیں، اسی کو چوم لیتے ہیں، سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا ہم کو ثواب ہے جو کہ مل رہا ہے ان کو چوم کر، اور اس کے بعد پھر ڈسٹروائے کرتے ہیں ان کو. یہ خود ایک طرح کی آپ دیکھیں چیز تکلیف دہ ہے، یہ بھی مناسب نہیں کسی بھی طرح سے. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی اس ربیع الاول کے مہینے میں کوئی درس کر لیتا ہے تو دیکھیں تو ایسی بات ہے جیسے پوچھنا کہ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہم قرآن نہ پڑھیں، کیا نماز نہ پڑھیں. اسی لیے آپ کو شروع میں یہ بات تاکید سے بتائی تھی کہ جو روٹین عبادات ہیں وہ سب کیجئے. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے 12 تاریخ کو رکھ لے، شوق سے رکھے. درس 12 مہینے ہوتے ہیں، آپ درس کر لیجئے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. آپ اس میں سیرت کی باتیں کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. آپ سیرت کے بارے میں بات کر لیجئے کسی مجلس میں 12 ربیع الاول کے مہینے میں. اور ویسے تو وہ پورے مہینے ہی ہوتا، ہر پورے سال ہی ہوتا رہتا ہے. سفر ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، سب میں سنت کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب اس مہینے میں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ آ کے ذرا درس دے دیجئے تو آپ منع تھوڑی کریں گی کہ ربیع الاول کا مہینہ میں درس نہیں دوں گی. شوق سے آپ جائیے، آپ درس دیجئے، آپ سنتیں بتائیے، تبلیغ بتائیے. دین کو نافذ کرنے کے لیے آپ نے کتنی جد و جہد کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں بتائیے. یہ تو ایک موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں، وقتاً فوقتاً قرآن کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے. تو دیکھیے 1 سال بہت ہوتا ہے چیز دماغ میں بیٹھ جانے کا. اب اپنے آپ کو آپ لوگ پلیز یہ کنسیشن مت دیجیے گا کہ میں تو ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ابھی سے کیسے چھوڑ دوں. کب چھوڑیں گے بتائیے. پھر کوئی پتہ ہے اگلا عید میلاد النبی آتے جب آئے گا تو ہم سب زندہ ہوں گے. اتنے سال اٹینڈ کیا تو اس سال ذرا تو انسان اپنے اوپر قابو پا سکتا ہے. کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ مشکل صرف ذہن کے اندر ہے، مشکل صرف پیپل کانشیس ہونے کے اندر ہے، پیپل پلیزر ہونے میں ہے. گاڈ کانشیس ہوں، ذرا تقوی اختیار کریں. پھر آپ دیکھیے ذرا نبی کی سنت بھی تو زندہ کیجئے نا. کیسے مذاق اڑائے ان کا. یہ ہے نا مشکل. یہاں ہوتے، یہاں کہتے ہیں نا اردو کہاوت میں کہ یہاں پانی مرتا ہے. سنت زندہ کرنا، سنت پر عمل کرنا، یہ ہے مشکل کام. تعریفیں تو کروا لیں. اب چوائس اگر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کرتے، کہ منہ بھر بھر کے میرے قصیدے پڑھے جائیں یا دین کو نافذ کیا جائے. آپ نے کیا چاہا تھا؟ اگر آپ صرف اپنی تعریفیں چاہتے تو کوئی مشکل اٹھانی پڑتی. وہ تو پہلی صادق اور امین کہتے تھے، آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے. وہ تو کہا تھا انہوں نے کہ محمد تم کہو حسین ترین لڑکی ہم تمہارے نکاح میں دے دیں، بادشاہ بننا ہے بادشاہ بنا دیتے ہیں تم کو، دولت چاہیے تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تب بھی باز نہیں آؤں گا. تو آپ یہ چاہیں گے ہم سے، آپ سے آپ کے رسول یہ چاہیں گے کہ آپ ان کی سنت پر رہیں. آپ کے رسول آپ سے یہ چاہیں گے. اور جب آپ سنت پر عمل کریں گی تو آپ کو جو نبی پر حالات گزرے اس کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا. اور یہی طریقہ ہے جنت پانے کا. فَاتَّبِعُونِی، تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. محفل میلاد میں جا کر جھومنا بہت آسان ہے، اور محفل میلاد سے منع کر کے معاشرے میں برا بننا یہ بہت مشکل ہے، اور دین کا راستہ مشکل ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت گھیر دی گئی ہے نفس کو ناپسند لگنے والی چیزوں سے. وحفت النار بالشہوات، اور آگ گھیر دی گئی ہے نفس کو اچھی لگنے والی چیزوں سے. عطر اور پھول کی بارش تو بہت اچھی لگتی ہے،
اور بعد میں وہ دہی بڑے کھانا اس سے بھی اچھا لگتا ہے، اور مجلس میں جا کر اپنی بیٹے کے لیے لڑکیاں دیکھنا یہ بھی ایک فائدہ ہے، یا بیٹی کا رشتہ بیٹی کو لے جانا تاکہ لوگ دیکھ لیں. لیکن سب اللہ دے گا آپ کو، فکر مت کریں، اللہ عطر بھی آپ کو دے گا، بچوں کی شادیاں بھی کرا دے گا. بدعتوں سے برکت نہیں ہو سکتی، اس کو تو مردود کہا گیا ہے. جس چیز کو اللہ کے رسول نے مردود کہہ دیا وہاں برکت کہاں سے ہوگی. ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کو گرانے میں مدد دی. اللہ نہ کرے کہ ہم دین گرانے والوں میں ہمارا شمار ہو. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. گمراہیوں کی رات